वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, आज पूरी दुनिया में आयोडीन डेफिशिएंसी डे मनाया जा रहा है। यानी इसका जो रीज़न है वो ये है कि आयोडीन डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं या पैदा होते हैं इंसान के अंदर, उसकी हेल्थ पे जो असरअंदाज होते हैं, उसके बचाव के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए या उसकी अवेयरनेस के लिए आज का दिन मनाया जाता है। अच्छा, हम सब अज़राए तफन्नुन एक दूसरे को बचपन में या एक बड़े होने के बाद भी लोग कह देते हैं ना कि इसमें आयोडीन की कमी थी, इस वजह से इसमें ये चीज़ें नहीं हुई, या कोई ये भी कह देते हैं कि जी आयोडीन का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था इसलिए ग्रोथ ऐसी हो गई। सो ये चीज़ें हम मजाक में कहते हैं, लेकिन आयोडीन कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और उससे क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, क्या क्या मामलात आपके अच्छे या बुरे हो सकते हैं आपकी सेहत के हवाले से, और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे आप ये हासिल कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे जनरल फिजिशियन मौजूद हैं, डॉक्टर मुख्तियार भुट्टो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला का एहसान। तो डॉक्टर साहब, पहले तो ये कि हम ज़ाहिर है ये एक ऐसा वर्ड है जो बचपन से सुनते रहे हैं, किसी ने भी कुछ और सुना हो ना सुना हो, आयोडीन ज़रूर सुना हुआ होता है। सो आयोडीन का बेसिकली ताल्लुक इंसानी सेहत से किस तरह है? देखें, जैसे आपने मेरे तारुफ में कहा कि मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ जी। एंड आई एम हैविंग प्रैक्टिस इन फैमिली मेडिसिन। तो हम जो सेहत के आयोडीन पे मैं आता हूँ, उससे पहले जो सेहत के सुनहरी उसूल हैं ना, वो बेसिकली 4 हैं। अगर मैं ये गिनवा सकूँ आपके नाज़रीन के लिए, तो सबसे पहले आपको यू हैव टू लर्न टू लिव रिलैक्स। अच्छा। आपने रिलैक्स कैसे रहना है, सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ जिस पे पूरी एंडोक्रिनोलॉजी आपकी जो है वो बेस करती है कि आपने अल्लाह सुब्हानो ताला के हवाले ख़ुद को कैसे करना है। ठीक है। ज़रूर कोशिश करें, मेहनत करें, जदोजहद करें, लेकिन लीव एवरीथिंग टू अल्लाह सुब्हानो ताला। इससे आप रिलैक्स रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप रेगुलर एक्सरसाइज। ये अगर बचपन से ही हम अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल्स में ही बता दें तो ये बहुत बड़ा मैसेज होगा, रेगुलर एक्सरसाइज। फिर तीसरी आ जाती है कि आपका एटलीस्ट एनुअल एक चेकअप होता रहे, उससे भी आपका डिटेक्शन हो जाएगी, अर्ली डिटेक्शन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिलेवेंट है विद द आयोडीन, वो है आपकी डाइटरी हैबिट्स। ठीक है। आप क्या खाते हैं, कितने बजे खाते हैं, कितना खाते हैं, कहाँ से खाते हैं। दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आर रिलेटेड विद टुडेज टॉपिक। अब आयोडीन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जैसे नमक है, जैसे चीनी है, जैसे हम फैट्स लेते हैं, उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है। और ये तो एक डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें मुझे ये बताइए ना, जैसे हमें पता होता है कि कैल्शियम का ताल्लुक हड्डियों से है, या हम और चीज़ें जो जिस तरह विटामिन है, विटामिन सी है, तो जी उसका ताल्लुक आपकी स्किन से है। तो इसी तरह आयोडीन का ताल्लुक क्या जहन से है, दिमाग से है? आयोडीन कौन कौन से आपके बॉडी पार्ट को तक़वियत फराहम करता है और उसके लिए ज़रूरी होता है? पहले तो हमें इसका तयन करना होगा कि हर चीज़ की कमी या ज्यादती वो प्रॉब्लम करती है, तो आयोडीन का भी ऐसे ही है। बिल्कुल। अब आयोडीन बेसिकली जो ज़्यादा इफेक्ट आपको करता है वो आपकी एंडोक्राइंस को करता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड, पर्टिकुलरली इन द फीमेल्स। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको जो है वो थायराइड आयोडीन की ज्यादती हो या कमी हो तो वो आपको अफेक्ट करती है। इसीलिए मैंने अपने शुरू इंट्रो में कहा कि ये बेहतर होगा कि हम एनुअल अपना चेकअप कराते रहें, कि इससे पहले कि हम किसी थायराइड क्राइसिस में हम चले जाएं या बाकी चीज़ों में चले जाएं। अब उसके इम्पैक्ट्स जो होते हैं वो बच्चों में आयोडीन की कमी के अगर इम्पैक्ट्स पे हम आ जाएं, वो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट आता है। और उसमें फिर उनकी स्टंट ग्रोथ हो सकती है, उसमें फिर उनकी जो मेमोरी है वो लॉस हो सकती है, कंसंट्रेशन पावर उनका अल्टर हो सकता है, उनकी ग्रोथ जो है, फिजिकल ग्रोथ जो है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो यानी डॉक्टर साहब हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो ग्रोथ से रिलेटेड बच्चों में खास तौर पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मुतासर हो सकते हैं। बिल्कुल, उनकी जहनी नशोनुमा, और जाहिर है जहन से ही फिर सारी चीज़ों का और भी ताल्लुक होता है। अच्छा, तो क्या इसकी भी कोई तशख़ीस हो सकती है? जैसे हमारे यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम है ना, स्लो लर्नर्स भी हैं, हमारे यहाँ स्टंटेड ग्रोथ भी है। तो ये सारे हमने वैसे तो फ्रेजेस सुने हुए, लेकिन क्या इसमें किसी तरह से तशख़ीस होती है कि आया ये आयोडीन की कमी की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से? इसीलिए हम जो क्वालिटी डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा
پریونشن کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی اگر ڈائٹری آپ کی جو بیلنس ڈائٹ ہے اگر اور اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جس میں آیوڈین کی جو ہے وہ آپ کمی نیچرلی پوری کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں یا لیبارٹریوں میں جاتے رہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کی بیلنس ڈائٹ ہو. وہ ڈائٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گا جس سے آپ کی جو آیوڈین ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کنٹرول رہتی ہے اور وہ ود ان نارمل لمٹس رہتی ہے. اور آپ کو ہاں بچوں میں اگر خدا نہ خواستہ ڈاؤن سنڈروم ہو اور پھر آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو اور زیادہ پھر کمپلیکیشنس آتی ہیں. فیمیلز میں بھی یہ ایز کمپیئر ٹو میلز فیمیلز میں آیوڈین کی زیادہ جو پکچر ہے وہ ہینیس سارٹ آف آتی ہے. اس میں ان کی انفرٹیلیٹی ہو سکتی ہے. اچھا. اس میں ان کو ہیوی پیریڈس ہوں گے, وہ ویٹ گین کرنا شروع کریں گی. تو یہ ساری ہائپوتھائرائڈزم کی یا ان کو ہائپوتھائرائڈزم ہو جائے گا جس میں ان کو گوائٹر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیک میں ایک بہت بڑا ایک قسم کا جو ہے وہ ایک نوڈیول جو ہے وہ نظر آتا ہے آپ کو. تو اس طرح کی ساری کیفیات ایز کمپیئر ٹو میلز فیمیلز میں زیادہ ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ویسے یہ بھی ہے اس سے ہٹ کر تھوڑی سی کہ جو آپ کا اوور آل اپیرنس ہے اس سے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کتنے ہیلدی ہیں, یعنی آپ انٹرنلی کتنے ہیلدی ہیں, کیونکہ آپ کے اگر چہرے پہ رونق نہیں ہے یا دانے نکل گئے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں یا باڈی آپ کی ان ایون ہوتی جا رہی ہے, آپ فٹ نہیں ہیں, کھانا کم کھاتے ہیں تب بھی آپ اس طرح سے فٹنس گول اچیو نہیں کر رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے آپ نے اینڈوکرینالوجی کا ذکر کیا جس کا تعلق ہارمونز سے بھی ہے, بالکل تو اس سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور ہمارے ہاں ابھی تک جو ہے ہارمونز کو ہم نے 3-4 چیزوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ پریگنینسی میں ہارمونز کی بات کرتے ہیں, سائیکلز میں ہارمونز کی بات کرتے ہیں, یا اس طرح چند چیزیں جہاں ہم ہارمونز کی بات کرتے ہیں, بٹ ادروائز ہارمونز کی جو امپورٹنس ہے اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتے. وہ انٹرنلی آپ کی پورے باڈی فنکشنز کو, آپ کی پوری جنرل کنڈیشن کو, آپ کی پورا وہ ریگولیٹ کرتی ہے جو آپ کی اینڈوکرائنس ہوتی ہیں. اینڈوکرائنس کا ایک ایکزوکرائنس ہوتے ہیں, ایک اینڈوکرائنس ہوتے ہیں. اینڈوکرائنس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو غدود ہم میں رب العالمین نے دیے ہوئے رائٹ فرام آور برین ٹو پوری باڈی میں, ان کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہے اور وہ سب کنٹرول ہوتے ہیں ان ڈائٹری تھنگس سے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, کیا پی رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, کیونکہ ہم اکثر ٹی وی میں لوگوں کو دیکھتے ہیں یا ویسے ہم یوزلی جو لوگ لائم لائٹ میں ان کو دیکھتے ہیں اور ہمارے یہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو بڑے ٹریٹمنٹس کرواتے ہوں گے, ٹریٹمنٹس بھی شاید کرواتے ہوں گے, لیکن انٹرنلی اگر کوئی ہیلدی ہے تو وہ اس کے چہرے پر بھی نظر آئے گا. اگر آپ انٹرنلی ہیلدی نہیں ہیں اور اوپر آپ مختلف قسم کے لیپ لگاتے رہیں گے یا بالوں میں یا منہ پہ یا اور اس طرح, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو آپ کو اس کی نس پکڑنی ہے کہ مسئلہ ہے کہاں, جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے ہیں. سو ڈاکٹر صاحب آیوڈین کے حوالے سے ہم اس کی جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں, ان ڈس آرڈرز میں بڑوں میں کیا کیا ہوگا؟ بچوں کی ہم نے تھوڑی بہت بات کی, اگر بچوں میں کچھ اور ڈس آرڈرز ہیں تو وہ بھی بتا دیجئے, اور بڑوں میں, خواتین میں, مردوں میں کون کون سے ڈس آرڈرز ہیں جس کی پریونشن کے لیے یہ دن منایا جا رہا ہے؟ بیسیکلی اگر آپ کی آیوڈین کی کمی ہوتی ہے تو اس میں آپ کا جو ہارٹ بیٹ ہے جی اس پہ بہت زیادہ اس کا اثر آتا ہے, اور اسے ہم ان میڈیکل ٹرمز بریڈی کارڈیا کہتے ہیں. وہ آپ کی بہت ہارٹ بیٹ جو ہے وہ لو ہو جائے گی آپ کی. اچھا. ویٹ آپ کا گین ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی آپ نے بالوں کی بات کی, خواتین ہماری بالوں کے بارے میں بہت فکر مند ہوتی ہیں, تو وہ آپ کے تھن ہونا شروع ہو جاتے ہیں بال, آپ کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں بال, اور پھر وہ ملٹی پلائی اور ہوتے ہیں کہ آپ کسی ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو قسم قسم کے جو ہے وہ صابن اور شیمپو لکھ کے دیتا ہے, وہ اور ان کا بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اچھا, ہمارے اگر ہم اس کی روٹ کاز کو پکڑ لیں تو ایسا ہو بھی نہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں یہ بھی بہت کلچر آ گیا ہے کہ بس اب ڈرمیٹولوجی کی جو میڈیسنز ہیں جو دوسرے ملکوں سے آ رہی ہیں, کوئی تو ایف ڈی اپرووڈ بھی نہیں ہوتی ہیں اور بس وہ اوور دا کاؤنٹر یا کسی فینسی اسٹور پہ مل رہی ہوتی ہیں, وہ ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ وہی سارے جو نیوٹریشن ہیں وہ ہمیں اپنی غذا میں سے بھی مل سکتے ہیں. تو آیوڈین ہمیں کس کس غذا میں سے مل سکتا ہے, اور اس کی ایبزارپشن, اب تو لوگ کہتے ہیں نا دوا کھائیے تو اس میں سے اتنی ایبزارپشن ہوگی, باقی ضائع ہو جائے گا, تو غذا میں ہم کتنی غذا اور کیا چیزیں کھائیں, بلکہ جو بیلنس ڈائٹ کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے, تاکہ اس کی ایبزارپشن بھی ہو اور اس کا فائدہ بھی ہو. اس میں کوئی بھی مہنگی چیزیں نہیں ہیں, روٹین کی چیزیں ہیں, جیسے بریڈ ہو گئی, جیسے فش ہو گئی, سی فوڈ پرٹیکولرلی,
اور آپ کے نٹس ہو گئے جو ہے نٹس میں بھی آیوڈین ہے؟ نٹس میں بھی آیوڈین ہے. یا آپ کا ٹیبل سالٹ جو ہم لیتے ہیں, اگر ہم وہ آیوڈین ملا نمک جسے ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اگر, لیکن وہ اگر یہ سائن سمٹمس آ رہے ہیں, اس طرح کی کوئی آپ کی پریزنٹیشن ہے, تب آپ کو وہ ایڈ کرنا چاہیے. ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ آیوڈین سپلیمنٹ یا آیوڈین ملا نمک سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ سے اس کو کنٹرول رکھیں. اور ڈائٹ یہی فش ہے, میٹ ہے, بریڈ ہے, آپ کا ڈیری پروڈکٹس ہیں, دودھ دہی جو ہے وہ بھی بہترین ریسورس ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالر ہیں اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی دور سے آواز آ رہی ہے, کلیئر میں آپ کو نہیں سن پا رہی. جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, افضل. جی محمد افضل صاحب. مجھے یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میری ایج اس ٹائم 53 ہے اور میرے بال جو ہے بڑی تیزی سے گر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا وجہ کیا کوئی آیوڈین کی کمی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے یا آن ایئر جواب دیں گے؟ نہیں, آپ نے شاید 50 پلس آپ نے اپنی ایج بتائی, میرے خیال میں 53. تو اس میں اگر آپ کو کوئی کوموربیڈیٹی تو نہیں ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو, یا آپ بہت زیادہ سوچتے ہوں, یا مختلف قسم کے اننیسیسری آپ صابن وابن شیمپوز استعمال کرتے ہوں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, بس تھوڑی سی مجھے بلڈ پریشر کی شکایت رہتی ہے, بس. بلڈ پریشر کی شکایت رہتی ہے, اور آپ کی نیند وغیرہ کی روٹین صحیح ہے, آپ ٹائم سے سوتے ہیں؟ نیند ٹھیک ہے, بس ذرا یہ خراٹے ذرا آتے ہیں نیند. نہیں, مطلب یہ تھا کہ آپ ٹائم سے سوتے ہیں, جلدی سوتے ہیں, لیٹ سوتے ہیں؟ نہیں, لیٹ آور ہوتا تقریباً 1 1:30 2 بجے جیسے لیٹ آور. ٹھیک ہے, پھر جاگتے کتنے بجے ہیں؟ تقریباً صبح 8 9 بجے. اوکے, ٹھیک ہے, آن ایئر بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ. ہماری روٹین بھی تو ایسی ہو گئی ہے نا, جو کہتے ہیں, جو مطلب میں تو اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ جو جلدی سوتے ہیں تو ان کی ویئر اینڈ ٹیئر یا ریپیئر جو ہے وہ ڈیورنگ دا نائٹ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسی ہے. نیند کے اگر ہمیں فوائد کا پتہ پڑ جائے نا, تو یقین کریں گے ہمیں کوئی علاج اور ڈاکٹروں اور اپنی ایج ویج کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے, جیسے یہ اپنے بالوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اگر ہم بیلنس ڈائٹ لیں, وہ جو میں نے 4 شروع کی باتیں کی تھیں, وہ اس میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے, نہ آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے. آپ سمپلی بالکل آپ ریلیکس رہیں. ہمارا بلیو ہونا چاہیے فرم. ہم بیلنس ڈائٹ لیں, دال, سبزی, فروٹ, بہت زیادہ پانی, یہ بالکل اویلیبل ہے ہر جگہ. اور ہم چھوٹی موٹی ایکسرسائز کر لیں, اور ہم ٹائم پہ سوئیں. جو آپ نے ویئر ٹیئر کی بات کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرٹیکولرلی جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے, جب وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور ہم سونا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہم کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یا ٹی وی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا ہم بلا وجہ کی جو ہے وہ ہماری مشغول مطلب اس طرح کی اننیسیسری شیڈیولس ہوتے ہیں, ان کو نہیں. میرے خیال میں جیسے ہی آپ کو نیند آئے آپ کو سو جانا چاہیے. اور میک شور, اور یہ کلام پاک میں بھی ہمیں حکم ہے, بالکل یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. سورج کیوں خلقا گیا ہے, اسی لیے اس کی ریزنز ہیں. اس کی ریزنز ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب مارکیٹ والے پھر ہڑتالیں کرتے ہیں. مجھے یاد آ گئی, اب میں پوری دنیا گھومتا پھرتا ہوں, 7 بجے جرمنی پورا UK کھل جاتا ہے, اور 6:30 7 بجے سارا بند ہو جاتا ہے. جو ہمیں سکھایا گیا ہے نا وہ ہم نہیں کرتے, اور جو ہمیں نہیں سکھایا گیا وہ سب ہم کرتے ہیں. جو ہمیں سکھایا گیا وہ پوری دنیا کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ مصرت. گڈ مارننگ, کیسے ہیں یحییٰ صاحب؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کو میں سلام کرتا ہوں, اس بات پہ دوبارہ سلام کرتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کہی ہے اور بہترین بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ترقی نہ ہونے کا راز یہ کہ ہم دیر سے اٹھتے ہیں, اپنا دن عادت ضائع کر دیتے ہیں ہم. اور انفیکٹ میں تو خود آپ کو پتہ ہے جلدی اٹھتا ہوں. دیکھیں یہ جو چیزیں نا, ابھی تو خیر آئیڈین کی بات ہو رہی, لیکن مسئلہ ہے کہ جو ہم اپنا لائف سٹائل جب چینج کرتے ہیں نا تو ہماری ترقی اسی میں ہوتی ہے. ہماری ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ سے تعلق ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی بہترین بات کی. میرا ڈاکٹر سے سوال یہ کہ ڈاکٹر صاحب آئیڈین جو ہے وہ ایک نمک والا آئیڈین آتا ہے, کیا اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ آئیڈین جو ہے بیسیکلی ہمیں اور کس چیز سے مل سکتا ہے؟ جیسے ہماری جو مین چیزیں ہیں, یعنی میٹ میں ہوتا ہے آئیڈین, جو ہم میٹس کھاتے ہیں کس میٹ کے اندر آئیڈین ہوتا ہے, اور آئیڈین جو ہے کیا مطلب جو جتنا اس کی امپورٹنس ہمیں نہیں پتا, اس کی امپورٹنس جو ہمارے ٹی وی میں اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں پبلک اویئرنیس اتنی نہیں ہے. تو اس پبلک اویئرنیس کو ہم جیسے نصرت بھی پروگرام کریں, اس کو انہینس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا سجیشنس ہیں؟ اچھا جی, تھینک یو سو مچ فار دا کال. انہوں نے کہا کہ اور کیا یہ, کیونکہ روزمرہ میں ہم میٹ کھاتے ہیں تو میٹ میں آیوڈین ہوتا ہے, یا دالوں میں ہوتا ہے, یا سبزیوں میں ہوتا ہے, کس چیز میں ہوتا ہے؟ دالوں اور سبزیوں میں تو میرے خیال میں آیوڈین نہیں ہوتا.
मीट में बिल्कुल आयोडीन है, फिश में है, सी फूड में है मीट आयोडीन, में हर तरह के मीट में हर तरह की मीट में, बीफ हो, मटन हो, मतलब इन सब में जो है वो आयोडीन होता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हम जो रूटीन में बच्चे हम तो इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। चिकन खाते हैं आजकल, उसमें तो नहीं, उसमें चिकन नहीं जो होता। हमारी वो चिकन खुद खड़ी नहीं हो सकती, तो वो हमें क्या एनर्जी देगी? वो ही खाते हैं आजकल ज्यादातर बच्चे। वो तो मुझे बड़ा मतलब इस पे एज ए अब 30-35 साल हो गए इस दश्त में काम करते करते मेडिसिन में, और मैं जो बच्चों का हाल देखता हूँ इस तरह की चिकन खा के हाँ। सो दैट्स रियली अलार्मिंग, दैट्स रियली अलार्मिंग। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सवाल है आप कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और ये मेरे हाथ में जो मोबाइल है, क्योंकि इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ, और क्योंकि डॉक्टर मुख्तियार भुट्टो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो है आयोडीन के हवाले से, उसकी डेफिशिएंसी के हवाले से और उससे जो मसाइल दरपेश आ सकते हैं उसकी प्रिवेंशन के हवाले से, वैसे तो पूरी दुनिया में दिन मनाया जा रहा है, तो डॉक्टर साहब उसी की आगाही के लिए यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है आपका? तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में? वैसे आपको नए घर बन रहे हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, सो ये सियालकोट मोटरवे सिटी बन रही है, और ये कोई अब मतलब इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी सिंगापुर अब सियालकोट कैंट से 10 मिनट की मसाफत पर। और उसकी रीज़न ये है कि सरबना जिरोंग जो कि वहाँ की एक मास्टर टाउन प्लानर हैं, वो इसको प्लान कर रहे हैं और डिज़ाइन कर रहे हैं, जो सिंगापुर के मास्टर प्लानर्स हैं। और सियालकोट फर्स्ट सियालकोट के स्लोगन के साथ पाकिस्तान के मायानाज डेवलपर, मास डेवलपर्स और 5G ग्रुप पेश करते हैं सियालकोट की तारीख का सबसे मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट अपनी तर्ज का। और ज़ाहिर है फिर उसमें बाकी तमाम चीज़ें भी आ जाती हैं कि सिक्योरिटी भी वहाँ पर होगी और पुरसकून माहौल होगा, कम्युनिटी लिविंग, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, यकीनी मुनाफे की ज़मानत लिए सियालकोट मोटरवे सिटी। और इसको जो है जो लोग उसके गिरदो नवा में हैं वो जाकर देख भी सकते हैं। बहरहाल हमें पता चला तो हमने सोचा कि आपको बताएं, और उसमें क्योंकि इतने सारे नाम थे तो मैंने सोचा सबके नाम ले लिए जाएँ और बता दिया जाए। बट दिस इज़ फैसिनेटिंग कि अगर कोई बाहर की कंपनी अपने विजन के मुताबिक और अपनी तर्ज के मुताबिक कोई ऐसी चीज़ करती है, क्योंकि हमारे यहाँ ये आपने देखा होगा ना, सिस्टर सिटीज़ भी बनती हैं। सो जिस तरह लाहौर को बनाया गया है, जिस तरह कराची में भी एक दो जगहों को मखसूस किया गया है, तो उसमें भी बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ जाएँ तो थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आपको महसूस होती है। सो लेट्स सी सरबना जिरोंग का ये जो प्लान है और जिस तरह ये सियालकोट की मोटरवे सिटी बन रही है, ये कितनी मुकम्मल है, कितनी महफूज है और कितनी ब्यूटीफुल है। आई होप कि ब्यूटीफुल होगी। नहीं, अच्छी बात है। एंड इस तरह के एडिशंस जो हैं वो हमारे वतन में भी होने चाहिए। एंड बिल्कुल दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल गई है, और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ये अपना ध्यान किया जाए बेहतरीन देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जहाँ फिर ये पूरा सिटी जो है इन्होंने बनाना है, तो यकीनन उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट। अच्छा, वैसे भी मैं पहले भी इस पे काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ, तो एक शहर की हमने तो कराची के हवाले से किया, एक ब्यूटिफिकेशन की भी बात होती है। अब आप दुबई जाएं तो वहाँ इमारत ऐसी हैं और सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह बनाया हुआ है कि टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तान में भी हमारे पास आबादी तो बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर ब्यूटिफिकेशन होती जाए तो वो फिर टूरिज्म को अट्रैक्ट भी करता है और उसके और भी फ़वाइद होते हैं, एक ओवरऑल शक्ल निकल कर आती है। मैं आप चूँकि यह टॉपिक आपने छेड़ दिया है, तो मैं कोई 17-18 साल का था जब से मैंने ट्रैवलिंग शुरू की, और मैं मतलब आई स्टार्टेड फ्रॉम द रीजनल जो हमारे कंट्रीज थे, तो वो मतलब जैसे कोलालमपुर है या आपका बैंकॉक है, सिंगापुर है, दुबई है, ओमान है, इवन बांग्लादेश की कोलंबो ढाका है। तो इस तरह से जो है वो, तो ये सारे जब मैंने शहर देखे उन दिनों में, यकीन करें ये बात 86-87 की है, Karachi was far better. You are so right. Dubai was so far better than these cities.
You are so اور right. آج جب میں جاتا ہوں ان شہروں میں انہوں نے پورا اس کا جو ہے لینڈسکیپ اس کا Change کر دیا ہے. ایوری تھنگ دے ہیو چینجڈ اینڈ وی ہیو انفارچونیٹلی آگے تو جو جاتے جو 86 میں یا 85 میں جو کراچی تھا اس سے بھی ہم پیچھے ریٹین بھی نہیں کیا نا ہم نے انفارچونیٹلی. یہ پورا ایک ٹاپک ہے, کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے, کیونکہ کراچی کی پرانی تصویریں دیکھیں تو لوگ اگر لگاتے ہیں ایسے لگتا ہے کسی بیرون ملک کی تصویر ہے. جہاں بڑا اور ٹورسٹ جس آتا طرح تھا ہمارے ٹورسٹ جس طرح سے سڑکوں پہ گھوم رہے ہوتے تھے, ایک بالکل ہی ڈفرینٹ نقشہ تھا, اور اب تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ نقشہ کیسے کیسے کہاں سے کیا کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا سوال ہے؟ جی میں لاہور سے یاسمین بات کر رہی ہوں. جی یاسمین صاحبہ. جی ایسا ہے کہ انہوں نے ابھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے یہ آیوڈین نمک کے بارے میں. ہم لوگ آیوڈین استعمال کرتے تھے, لیکن کسی نے بولا کہ آپ آیوڈین والا نمک نہ دیں. میرا بیٹا جو ہے نا چھوٹے والا, بلکہ تینوں میرے بچوں کے بال جو ہے نا وہ تھن ہوتے جا رہے ہیں. ایک 18 ایئرس کا ہے, ایک 2 بچے 22 سال کے ہیں. دونوں کے بالوں ان کے تینوں کے بال کم ہونے شروع ہو گئے. آیوڈین والا نمک بھی بند کر دیا, لیکن یہ ان کے بالوں کا مسئلہ نہیں حل ہو پا رہا ہے. چھوٹے والے بیٹے کے میں نے تمام ٹیسٹ کرائے, ٹیسٹ سارے کلیئر آتے ہیں, لیکن پھر ڈاکٹر نے کہا اس کو آئنوکرائنالوجسٹ کو چیک کرائیں. ہاں تو اینڈوکرینالوجسٹ کو چیک کرائیں پھر. جی کہ وہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے, ان کے بال کیوں اچھا کہ جینیٹکلی بھی پرابلم ہے ان کے والد یا آپ کی طرف یا کہیں بھی ننیال ددیال میں بھی یہ پرابلم ہے؟ نہیں. کسی کے بال کم ہیں آگے جا کے؟ نہیں, میرے ہسبینڈ کے بھی ٹھیک ہیں ابھی تک بال, میرے بھی ٹھیک ہیں. ددیال میں یا بال جو ہے نا درمیان سے اوپر سے تو وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں دونوں بیٹوں کے. ٹھیک ہے, آن ایئر بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آن ایئر بتاتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. جی بالکل ان کا, لیکن آپ کا کوشچن بڑا ویلڈ تھا, کیونکہ تینوں بچے انہوں نے کہا کہ تینوں بچے کے 2 22 سال کے, 1 18 ہاں, تو اگر ایک بچے میں ہوتا تو ہم پھر وہ لوکلائزڈ ہم اس کو اسپیسیفائی کر سکتے تھے, لیکن تینوں بچے میں اگر یہ آ رہا ہے تو جینیٹیکلی بھی یہ ریزن ہو سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ یہ کسی مستند اینڈوکرینالوجسٹ کو جو ہے ان کو کہا بھی گیا ہے کہ ہاں یہ ان کو دکھائیں. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انیشلی مے بی یہ ڈرمیٹولوجیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے آگے جا کے, لیکن پہلے ان کو اینڈوکرینالوجسٹ کو دکھانا چاہیے, اور وہ جو نیسسری ہارمونل اگر کوئی ٹیسٹ ہوں گے تو وہ ان کو تجویز کر دیں گے. تشخیص ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب میل بالڈنس جو ہے یہ ہارمونز, مطلب کیا ہارمونز میں ڈسٹربنس ہوتا ہے کہ یہ بالڈنس کی طرف جاتے ہیں؟ اگر وہی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, اب یہ کہہ رہی ہیں کہ بال کم ہونا شروع ہوئے ہیں, گر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ وہ پتلے ہو گئے ہیں, مطلب تھن ہو گئے ہیں. تھن ہیئرس کی کمپلین جو ہے وہ آیوڈین ڈیفیشنسی میں ہوتی ہے, لیکن اگر بال گرنا شروع ہو جائیں, اگر وہ تھن ہو کے گرنا شروع ہو رہے ہیں پھر بھی یہ آیوڈین کی کمی ہو سکتی ہے. تو ہمیں بیسیکلی تھائرائڈ پروفائل جو ہے وہ ہمیں کروا لینا چاہیے ان کا احتیاطاً, اور ہمیں آیوڈین لیول بھی چیک کروا لینی چاہیے, اور مے بی ہمیں شاید احتیاطاً ہمیں یو سی ای جو ہوتا ہے یوریا کریٹینین اینڈ الیکٹرولائٹس یہ بھی کروا لینے چاہیے, تو کیونکہ اچھا ڈاکٹر ہمیشہ تشخیص کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اور یہاں پر ہمارا وقت ختم ہو گیا, باتیں اتنی ساری ہوئیں. جس طرح آپ کو کہا گیا, ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں, آپ کو دیکھ نہیں سکتے, لیکن بہتر یہ ہے کہ جہاں آپ معائنہ کروا سکتے ہیں وہاں ضرور جائیں. ود دیٹ ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ہمارے ریلیجس اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آج کچھ مختلف باتیں آپ سے کریں گے آفٹر دا بریک.